ایک بزرگ کے بارے میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے بزرگ تھے. تو جیسے بزرگ سادے سیدھے رہتے ہیں تو لوگ مذاق اڑایا کرتے ہیں. آج کل بھی ہے نا، یہ ملا جو ہے، ملا صوفی، یہ اس قسم کا کہہ کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ایسے آدمی کہہ رہے دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کا بھی مذاق اڑایا کرتے. تو کسی نے اسی مذاق اڑانے کے دوران ایک جملہ کہہ دیا، تو پتہ نہیں کیا کچھ ایسا جملہ کہہ دیا کہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آپ اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے. اللہ بچائے، اللہ والوں سے اس قسم کی شرارت امیز باتیں کہنا بڑی خطرناک بات ہے. لیکن کہہ دیا کہ آپ اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی. تو جواب میں نہ کوئی غصہ کیا، نہ کوئی طبیعت میں تغیر پیدا ہوا. ایک جواب دیا کہ بھائی ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ پتہ نہیں میں اچھا ہوں کہ تمہارے کتے کی دم اچھی. باقی ابھی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کون اچھا ہے، اس واسطے کہ پتہ نہیں کس حالت میں خاتمہ ہوتا. اگر خاتمہ ہو گیا ایمان کے اوپر، عمل صالح کے اوپر، تو بے شک میں اچھا تمہارے کتے کی دم. اور اگر خدا نہ کرے خاتمہ خراب ہوا تو یقین تمہارے کتے کی دم اچھی مجھ سے. اس واسطے کہ وہ کم از کم جہنم میں نہیں جائے گی، اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں، اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں. اور اگر میں برے حالت میں مر گیا تو پھر اللہ بچائے کتے کی دم ہی اچھی ہے مجھ سے. تو یہ اللہ کے بندوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ خاتمے پر نگاہ رکھتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ کسی بھی بد سے بدتر انسان کی بھی ذات کو حقیر نہ جانو، بد سے بدتر انسان کی ذات کو برا نہ کہو، اعمال کو بے شک برا کہو، اس کا عمل خراب ہے، وہ شراب پیتا ہے، وہ کفر میں مبتلا ہے، وہ فسق و فجور کا مرتکب ہے. اعمال کو برا کہو لیکن ذات کو برا کہنے کا جواز نہیں، جب تک کہ معلوم نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا ہونا.